چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ اسید رضا۔ اسید رضا۔ اور آپ کا نام؟ سہل آصف۔ سہل آصف، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ سالک آصف۔ سالک آصف۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ سید محمد بلال حسین۔ سید محمد بلال حسین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے وقف کی علامات کے قواعد شروع کیے تھے، جن میں سے ہم گول دائرہ، میم، جیم اور زا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم وقف کی علامت طاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ پیارے بچوں، یہ طاء وقف مطلق کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق کی۔ وقف مطلق کی علامت ہے۔ پیارے بچوں، جہاں بھی یہ نشان ہو، یعنی جس بھی آیت کے درمیان میں طاء لکھی ہوگی تو وہاں پر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں پر ہم ٹھہر جائیں۔ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ شمس کی 10ویں آیت سیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ شمس کی 11ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف کاف کیا ہے؟ کاف. اور اس کاف پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے کھینچ کر کا نہیں پڑھیں گے, اسی طرح جھٹکا دے کر کا بھی نہیں پڑھیں گے, بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. کاف زبر کا. کاف زبر کا. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب کاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قوف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے, اور جب ہم قوف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے, کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے کاف زبر کا. کاف زبر کا. اور اسے پڑھیں گے قوف زبر کو. قوف زبر کو. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ذال کیا ہے؟ زال. ذال کیا ہے؟ زال. اب ذال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ذال, دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا. جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, لیکن جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. اور جب ہم ضا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی ذال کی طرح سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, لیکن ذال اور ضا میں فرق اس طرح ہوگا کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے ذال زبر ذا, زال زبر زا. اور اسے پڑھیں گے زا زبر زا, زا زبر زا. اور اسے پڑھیں گے ضا زبر ضا, وا زبر زا. ذا زا. ذا زا. زا زا. ضا. وا. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں جو آپ ذال پر 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں ذال پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف کاف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں ذال پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک کہتے ہیں. اب متحرک حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں, تو یہاں پر بھی ہم ذال کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر پیچھے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر پیچھے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف تا کیا ہے؟ تا. اب اس تا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں تا ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف با سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سا کیا ہے؟ سا. اب پیارے بچوں سا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے سا, دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے صاد. جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, اور جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن سین اور صاد میں فرق اس طرح ہوگا
कि सीन को हम बारीक पढ़ेंगे और स्वाद को हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे सा ज़बर सा। सा ज़बर सा। बच्चों इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, सा नहीं, सा। क्या? सा। सा ज़बर सा। सा ज़बर सा। सा ज़बर सा। सा ज़बर सा। सीन ज़बर सा। शीन ज़बर सा। और इसे पढ़ेंगे स्वाद ज़बर सौ। स्वाद ज़बर सो। सा 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 सौ। सो। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ सा पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ मीम क्या है? मीम। इस मीम पर जो आप ये शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। क्या कहते हैं? पेश। पेश। और पेश वाले हर्फ को भी ज़बर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम मीम को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ वाव क्या है? वाव। और इस वाव पर जज़म है तो इसे कहेंगे वाव साकिन। क्या कहेंगे? वाव साकिन। और प्यारे बच्चों पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। वाव मद्दा। और वाव मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ दाल क्या है? दाल। इस पर कौन सी हरकत है? पेश। कौन सी हरकत है? पेश। पेश। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ बा क्या है? बा। और इस बा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। क्या कहते हैं? जेर। जेर। और जेर वाले हर्फ को भी ज़बर और पेश वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ तौ क्या है? तो। क्या है? तो। अब तौ उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है ता और दूसरा हर्फ है तौ। जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और जब हम तौ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि तौ हरूफ मुस्तारिया में से है। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे ता ज़बर ता। ता ज़बर ता। और इसे पढ़ेंगे तौ ज़बर तौ। और ज़बर तो। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ गईन क्या है? गईन। और इस पर है जज़म, तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ तौ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ वाव क्या है? वाव। इस वाव पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। और खड़ा ज़बर वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे हर्फ को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। तो आप में से कोई बताएगा कि एक अलिफ के बराबर कैसे खींचेंगे वाव को? जी सालिक भाई आप बताएं। वाव खड़ा ज़बर वाह। माशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अदायगी की आपने। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हाँ। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद अगला हर्फ है अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को भी हम खड़ी हरकत की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो अब इसे कोई पढ़कर बताएगा कि इसे किस तरह पढ़ेंगे? जी साहल भाई आप पढ़कर बताएं। हा अलिफ ज़बर हा। माशाअल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की और इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। आखिर में है गोल दायरे का निशान। पहले भी आपको बताया था कि जहाँ भी ये निशान हो तो वहाँ पर ठहर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठहर जाना चाहिए। ठहर जाना चाहिए। अब प्यारे बच्चों आइए हम इस आयत की मिलकर हिज्जे करते हैं। ठीक है जी। काफ ज़ाल ज़बर कज़। काफ ज़ाल ज़बर कज़।
پیارے بچوں یہ ذال ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اسے کز نہیں پڑھیں گے، کز پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کز کاف ذال زبر کز، کاف زال زبر کز، ذال زبر زا، زال زبر زا، ذال زبر ذا، زال زبر زا، کذ، کز، با تا زبر بت، با تا زبر بت، کذبت، کذبت، ثا زبر ثا، سا زبر سا، میم واو پیش مو، میم واو پیش مو، ثمو، سمو، دال پیش دو، دال پیش دو، ثمود، ثمود، کذبت ثمود، کذبت ثمود، با زیر بی، با زیر بی، طا غین زبر تغ، تا غین زبر تو، بتغ، بیتو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا، بتغوا، بتقوا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، بتغواها، بتقواها، كذبت ثمود بتغواها۔ كذبت ثمود بتقواها۔ تو پیارے بچوں آپ کو اس آیت کی ہجے سمجھ میں آ گئی؟ جی اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی كذبت ثمود بتغواها۔ كذبت ثمود بتقواها۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرا نام محمد ہلال رضا اتھاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمتوں کے حوالے سے ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی انفارمیشن دیتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کو اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے ہمیں بے شمار نعمتیں تحفے کی صورت میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تحفے نہ صرف انٹرسٹنگ ہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت رنگوں میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ جاندار ہیں، چرند پرند ہیں، پھول پودے ہیں، اور پھر فروٹس کی تو کیا ہی بات ہے جو الگ الگ کلرز اور ٹیسٹ رکھتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، انہی فروٹس میں شامل ایک یونیک اور فائدہ مند فروٹ چیری مویا یعنی شریفہ بھی ہے، اور آج ہم آپ بچوں کو اسی فروٹ یعنی شریفہ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ایک بہت ہی ہیلدی فروٹ ہے جو اپنے اندر بہت سارے بینیفٹس رکھتا ہے۔ اس فروٹ کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں، جیسے اس کو سویٹ سوپ، کسٹرڈ اور شوگر ایپل بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، اس فروٹ کا یہ نام چیری مویا اسپینش لینگویج سے لیا گیا ہے، جس کے معنی کولڈ سیڈز کے ہیں۔ اسی طرح اس فروٹ کو سویٹ سوپ، کسٹرڈ یا پھر شوگر ایپل اس فروٹ کے اندر موجود نیچرل شوگر کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایڈیبل فروٹ بیئرنگ اسپیشی ہے جو کہ اینونوسیائی فیملی میں موجود اینونا جینس سے تعلق رکھتی ہے۔ چیری مویا کو سب سے پہلے ویسٹ انڈیز، اس کے بعد میکسیکو اور پھر سینٹرل امریکہ میں کاشت کیا گیا تھا، لیکن اب یہ پوری دنیا اسپیشلی اسپین میں اس کی کنزیومنگ ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کاشت کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، چیری مویا کراپ سال میں 2 مرتبہ لگائی جا سکتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق چیری مویا پلانٹ پر مارچ کے مہینے میں فلاورز آ جاتے ہیں، جولائی کے مہینے میں یہی فلاورز فروٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر سال کے آخری مہینے یعنی دسمبر تک یہ فروٹ تیار ہو جاتا ہے۔ بچوں، چیری مویا پلانٹ سیمی گرین شربز یا اسمال ٹریز کے شیپ میں بڑھتے ہیں۔ ان شربز یا اسمال ٹریز کی ہائٹ زمین سے تقریباً 9 میٹر یعنی 30 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ ان پر آنے والے فلاورز اسمال کلسٹرز میں تیار ہوتے ہیں، اور ہر فلاور 6 پیٹلز کے ساتھ 2 سے 3 سینٹی میٹر تک کے سائز کے ہوتے ہیں۔ ان فلاورز کا کلر یلو براؤن ہوتا ہے، جبکہ ان کے لوور پارٹ کا کلر پرپل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، چیری مویا پلانٹ پر آنے والا فروٹ اوول شیپ، میڈیم سائز، تقریباً 10 سے 15 سینٹی میٹر لانگ اور 8 سے 10 سینٹی میٹر کا ڈایا میٹر رکھتا ہے۔ چیری مویا یعنی شریفہ گرین کلر کا ہے، جبکہ اس فروٹ کا انٹرنل کلر وائٹ ہوتا ہے، جس میں بلیک کلر کے سیڈز موجود ہوتے ہیں۔ بچوں، اس فروٹ کی اسکن فروٹ تیار ہونے سے پہلے ہارڈ ہوتی ہے، لیکن جب یہ فروٹ تیار ہو جاتا ہے یعنی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی اسکن بہت اسموتھ ہوتی ہے۔
اسی وجہ سے یہ بہت ایزیلی 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اپنے یونیک ٹیسٹ، امپورٹنٹ فوڈ، نیوٹرینٹ اور ہیلدی بینیفٹس رکھنے کی وجہ سے یہ فروٹ پسند کیا جاتا ہے۔ اس فروٹ میں اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن سی، B6، کیلشیم، میگنیشیم اور آئرن موجود ہے جو ہماری اچھی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فروٹ میں موجود ریبوفلیون اور وٹامن سی ہماری آئیز کو شارپ رکھنے کے علاوہ انہیں ویک ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس فروٹ میں موجود وٹامنز ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھتے ہیں تاکہ ہم فریش، انرجیٹک اور ڈیفرنٹ جرمز سے محفوظ رہیں۔ پیارے بچوں، چیری مویا میں موجود میگنیشیم ہماری باڈی کو ریکوائر فریش واٹر کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہمارے مسلز کو بھی اسٹرانگ بناتا ہے جس سے وہ ویک نہیں ہوتے۔ پیارے بچوں، یہ فروٹ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی ورکنگ کو پراپر کرتا ہے اور اس کے فنکشنز کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود آئرن ہمارے بلڈ فلو کو مینٹین رکھتا ہے، نئے بلڈ سیلز بناتا ہے اور بلڈ میں موجود کلوٹس کو ختم کرتا ہے۔ بچوں، اس فروٹ کو کچا یا پھر اس کا پیل یعنی چھلکا اتار کر کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے آئس کریمز، کیکس اور ڈیفرنٹ سویٹ ڈشز میں فلیور کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ان کا ٹیسٹ اور بھی یونیک ہو جاتا ہے۔ تو کڈز مدنی چینل پر دیکھنے والے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اور جانا کہ اس فروٹ چیری مویا یعنی شریفے کے پھل کے کتنے زبردست یونیک ہیلتھ بینیفٹس ہیں، تو لہٰذا آج سے آپ بچوں نے بھی اس کا یوز کرنا ہے تاکہ آپ فریش اور ہیلدی رہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ ذکر نعمت کا وقت ختم ہوا، تو ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا